پریکٹس قرآن کریں گے. میں نہیں کہتا, ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے, اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے, قرآن کی چند مشہور سورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے, عشاء کی جماعت چلی گئی, رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا, یار نہیں رو بھائی, اتنی نماز سے محبت, اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے, میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی, اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا. ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس, بڑے سیٹھ کے پاس, جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو, اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس, ہاتھ بندے ہوئے, سر میرا چھوٹا سا کام, پلیز پلیز سائن. اتنی اس سے لجاجت, اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو, شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی, یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی, تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے, نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے, رحیم کی بات ہو رہی ہے, اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے, اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے, اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی, دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی, آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو, جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا, کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے, امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا, جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں, اور تلاوت کریں, اللہ کی اور باتیں سنائیں, ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں, کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا, کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر, اب تو صراط الجنان آ گئی ہے, حاصل کر لے, پڑھ لیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں, تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا, اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے, اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب, اے مالک, اے خالق, اے سب سے بڑے مولا, اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں, نماز کو انڈرسٹینڈ کریں, نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. ایک مرتبہ مولا علی کی پنڈلی میں تیر لگ گیا. آپ بہت زبردست بہادر تھے, لڑائی جنگ میں شرکت کرتے تھے, غزوے میں شرکت کرتے تھے, تو آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا نہیں جا سکتا تھا. تو آپ کے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں, کہ اس زمانے میں تو بے ہوشی والا معاملہ تو تھا نہیں, سن کرنے والا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ زخم لگ جائے, آپریشن ہو جاتا ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس زمانے میں تو وداؤٹ, آپ سوچیں کہ کسی جگہ کو سن کیے بغیر اگر تیر نکالنا ہے یا جناب کوئی آپریشن کرنا ہے تو کتنا تکلیف کا باعث ہوگا. تو آپ کے صاحبزادے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کریں کہ جب نماز پڑھ رہے ہو نا مولا علی, تو یہ اللہ کی یاد میں بالکل محو ہو جاتے ہیں, آپ کا جسم نرم ہو جائے گا. اللہ کی یاد میں جب ہوتے ہیں نا, آپ کا جسم نرم و ملائم ہو جائے گا, وہ اس وقت تیر نکال دیا جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ امام صاحب نے, مولا علی نے جب نماز شروع کی نا, تو جو طبیب تھے, ڈاکٹرز تھے, وہ قریب آئے اور نماز کی حالت میں وہ تیر نکالا. وہ تیر تو نکلتا ہی نہیں تھا, مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا. آپ نے پوری نماز ادا کی, ایسی اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھتے تھے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور اب اپنی نماز دہرا لیجئے, آپ کی پنڈلی سے خون نکل رہا ہے. آپ نے حیرانی سے کہا یہ کب ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے نماز کے دوران وہ تیر بھی نکال لیا ہے. اللہ والے ایسے نماز پڑھتے تھے,
آج ہماری نمازوں کا عالم کیا. ہم نماز پڑھیں تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. کبھی ٹیسٹ کیا کرے اپنا. امام صاحب سلام پھیرے نا, شاید آج ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو اب یاد کر لیں گے, ورنہ جب بھی نماز سے فارغ ہوں اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ آج امام صاحب نے نماز میں پڑھا سورت کون سی پڑھی تھی, تو سلام پھیرتے ہی یاد نہیں ہوتا. بات کی تو بات کی بات ہے. یہ ہمارا حال ہے, ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اللہ مولا علی شیر خدا کے صدقے ہمیں توجہ کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, آپ جانتے ہیں دو کام ایسے ہیں جو شیطان پر بڑے بھاری ہیں. شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ایک اذان اور دوسرا نماز. اذان ہوتی ہے تو شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے, اور نماز تو اس کی ناک رگڑوا دیتی ہے. مگر ایسا بدبخت جو نماز اور اذان سے اتنی تکلیف محسوس کرتا ہو, اس نے ایک بار ایک بزرگ ہستی کو نماز کے لیے جگایا. جی ہاں ناظرین, بڑا یونیک واقعہ ہے, اور یہ واقعہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بار آپ آرام کر رہے تھے, فجر کا وقت ہوا تو کسی نے آپ کو جگایا. آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا, تو آپ نے پوچھا کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ تو آواز آئی کہ میں شیطان ہوں. تو آپ نے کہا اے بدبخت, تیرا کام تو نماز قضا کروانا ہے, تیرا کام تو اللہ رسول کے کاموں سے دور کرنا ہے, تو نے مجھے نماز کے لیے کیسے جگایا؟ اب شیطان نے بہانے بنانا شروع کیے کہ میں تو پہلے سے ہی نیک تھا, میں تو پہلے سے ہی نیکی کے کام کرتا ہوں, میں تو نماز کے لیے جگانا پسند کرتا ہوں. مگر آپ جانتے تھے کہ یہ شیطان مکار ہے اور یہ اس کا کوئی خاص وار ہے. اللہ والے تو شیطان کے واروں کو پہچان لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں جگایا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے نہ اٹھتے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نماز سے کتنی محبت ہے. نماز قضا ہونے کی وجہ سے آپ خوب گریہ وزاری کرتے, اللہ کی بارگاہ میں خوب روتے, اور اللہ کریم آپ کی وہ گریہ وزاری کو قبول فرما کر آپ کو ایک نماز کا گناہ تو معاف فرماتا, مگر ہزاروں نمازوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے, اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا, کیونکہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو زیادہ نیکیاں مل سکیں. پیارے اسلامی بھائیو, بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے, لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے, کیونکہ شیطان پہلے تو ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا. اچھا, پھر ہم نیکیاں کرنے لگ جائیں تو وہ نیکیوں میں کمی کروانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں بہت سارے لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں تو سنت غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں, فرض بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ پھر نوافل کم ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی سنتیں کم ہو جاتی ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نماز بھی چلی جاتی ہے. تو شیطان کے واروں کو سمجھیے, اول تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا, نیکی کرے تو اس نیکی میں کمی لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بڑا مکار ہے, ہمیں شیطان کے واروں کو سمجھنا ہے. اب دیکھیں نا, کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں سارے ہی تقریباً نماز پڑھ رہے تھے, روزے ہو رہے تھے, عبادتیں ہو رہی تھیں, مگر کتنی بڑی تعداد ہے جو اب رمضان کے بعد مسجدوں میں نظر نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے نا کہ شیطان اپنے واروں میں کامیاب ہو گیا. اسٹرانگ بنیے, ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم رمضان کے بعد بھی رب کے بندے ہیں. نماز صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہے نا. اتنی عجیب بات ہے کہ ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد کو آباد کر دیتے ہیں, اور ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد کو ویران کر دیتے ہیں. آئیے ایک بار پھر مسجد سے رابطہ جوڑیے, شیطان کے واروں میں نہ آئیے, بلکہ شیطان کو پریکٹیکلی جواب دیجیے کہ ہم شیطان کے نہیں, ہم رحمان کے بندے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی, میں آپ کو یقین کریں وہ وعید سنا نہیں سکتا, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو, آج پکی نیت کر لو, کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے, نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا, دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں, بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے. اگر ایمان کا پلر ہے اسلام, نماز جو ہے, نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا, نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی, نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو, سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا, پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرع, حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا, جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا, اتنے پیارے بیڈ رومز کا, اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا, جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے, قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا, کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں.
سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے ہیں، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس اب یہ 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں، ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں سے گزرے، ایک بیابان دیکھا، سناٹے والی جگہ دیکھی، اور وہاں ایک لومڑی کو دیکھا۔ وہ لومڑی بڑی فربا تھی، تروز تازہ تھی، لیکن کمال یہ تھا فریش فیل ہو رہی تھی، تازہ فیل ہو رہی تھی، مگر نہ اس کے ہاتھ پیر تھے اور نہ اس کی آنکھیں تھی، اندھی بھی تھی۔ تو یہ حیران ہو گئے کہ جب اس کے پیر بھی نہیں ہیں، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، تو کھانا کدھر سے آتا ہے؟ بیابان بھی ہے، کوئی جگہ بھی نہیں، کھلانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا کیا ہے، میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں۔ اب جناب دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین شق ہوئی، زمین کے اندر سے 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالے میں شہد بھرا ہوا تھا۔ کہا اچھا اللہ نے ایسا انتظام کیا، لیکن یہ پیے گی کیسے؟ دیکھ بھی نہیں سکتی، آگے جا کر اس کو کیسے پیے گی؟ اب یہی سوچ رہے تھے کہ دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک نہایت خوبصورت بزرگ جو ہے وہ نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھایا اور لومڑی کے پاس لے گئے اور جا کے لومڑی کو پلا دیا۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو یہ جو بزرگ تھے جو روزی کی تلاش میں نکلے تھے، انہوں نے پکڑ لیا۔ کہا حضرت یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ یہ کون سی ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ اتنا دور سے آئے اور اس لومڑی کو یہ 2 پیالے پلائے آپ نے؟ تو وہ جو بزرگ تھے نورانی چہرے والے کہتے میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کریم نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ خدمت میرے سپرد کی ہے کہ روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ ایک لومڑی کو غذا پہنچانے کا انتظام یہ تھا۔ اچھا وہ بزرگ سوچنے لگے کہ جب اللہ پاک لومڑی کو اتنا زبردست انتظام دے سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر روزی کمانے کی؟ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، پھر کاروبار اور نوکری اور اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جناب ایک کنارہ پکڑا، ایک چشمے کے کنارے چلے گئے اور نماز اور روزے میں مشغول ہو گئے، دن رات عبادت نان سٹاپ۔ 7 دن گزر گئے۔ آفٹر 7 days کوئی رزق نہیں پہنچا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، بالکل نڈھال ہو گئے، نیئر ٹو انکانشیسنس، بے ہوشی کے قریب پہنچ گئے۔ اب جناب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی کوئی لقمہ غذا عنایت فرما دے، 7 دن ہونے کو آئے، مجھے اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر میری روح قبض فرما لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے میرے بندے اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اس حالت میں اس پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہا تو میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ اس وقت ان بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مصروف ہو گئے، جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے، آدھا غریبوں کو کھلاتے، محتاجوں کو کھلاتے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ 2 باتیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک نے سب کی روزی کا انتظام لکھ رکھا ہے، سب کا انتظام موجود ہے، سب تک روزی پہنچتی ہے،
اور انسانوں کے لیے ضروری کیا ٹھہرا کہ وہ کوشش بھی کریں، توکل ضرور کرنا ہے، مگر توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جناب گھر پہ روزی روزہ ہر مہینے آ جائے گی۔ اسباب بھی تو اللہ کریم نہیں بنائے نا، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ساتھ ایک اونٹ ہے، میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا یوں ہی چھوڑ دوں؟ تو ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ تو یہ ہے توکل۔ ایکچولی آج میں نے اور آپ نے اس مختصر سی سٹنگ میں یہ سمجھنا ہے کہ توکل کہتے کس کو ہے، واٹ از دا میننگ آف توکل۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ بھائی میرا بڑا توکل ہے اللہ پر، توکل کیا ہے؟ توکل کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ بندہ سارے اسباب ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب پیسے ہوں گے نا تبھی سارے کام ہوں گے، میری دکان کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے بڑا زبردست تالا لگایا ہوا ہے، میں نے 2 گارڈ بھی بٹھائے ہوئے ہیں، میں نے جناب اپنی آفس یا اپنی فیکٹری پہ آگ بجھانے کے آلے ایسے لگا دیے ہیں کہ اب آگ بگاڑ نہیں سکتی کچھ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ یقین یہ ہو گیا کہ یہ اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیسے ہیں تو ہو رہا ہے، تالے ہیں تو حفاظت ہو رہی ہے۔ نہیں، تالے لگانے ہیں، آگ بجھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، مگر اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، اللہ کریم نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کو لاجیکلی سمجھ لیتے ہیں۔ آج کل کرونا وائرس نے تو سب کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ ایک ایسا جراثیم یا ایک ایسا جناب کیا کہیں اس کو وائرس جو نظر نہیں آتا مگر ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے کال آئی یو اے ای سے، ہمارے جاننے والے تھے، ان کے چچا کو کرونا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی کوئی بھی ہاسپٹل، اس وقت کراچی کی پوزیشن بڑی ڈیزاسٹر تھی اور ہاسپٹل فل تھے، کوئی بھی ہاسپٹل ہو آپ کسی طرح ان کے لیے انتظام کر دیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ 1-2 کروڑ روپے بھی خرچ کر سکتے تھے، ان کے لیے پیسہ کوئی چیز نہیں تھا، مگر بے بسی نظر آ رہی تھی اور اگلے 2-3 دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہمیں یقیناً ان سب سے ہمدردی ہے مسلمانوں سے جو کرونا کی وجہ سے دنیا سے گئے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے گئے، مگر یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اسباب کچھ نہیں ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میرے پاس اپنی کچھ بھی ساری چیزیں جمع ہو جائیں، اگر رب نے نہیں چاہنا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارے پیسے آپ کے پاس ہوں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر آپ ہائر کر لیں، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لیے چوز کر لیں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ اور غریب ہے، فقیر ہے، پیسے بھی نہیں ہیں اور کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، میرے رب نے چاہنا ہے تو رات بیمار سوتا ہے، صبح صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ بغیر دوائی کے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیٹ از توکل کہ اسباب ضرور کیجئے مگر یہ نہ سمجھیے کہ اب اسباب ہو گئے تو کام اپنا ہو گیا۔ شیطان ہے نا عجیب عجیب باتیں سجا رہا ہوتا ہے، یار پیسے بہت ضروری ہیں جناب، پیسے ہوں گے تو مدینے بھی تو جائیں گے نا، حج پہ بھی تو جانا ہے۔ ارے یہ بھی بہت سارے لوگوں نے سے دیکھ لیا ہوگا کہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ اور آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے ایسے ایسے غریب جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آقا نے بلایا تو کتنی بار مدینہ دیکھ لیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جائے۔ توکل بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے فضائل اتنے ہیں کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیسے بیان ہوئے۔ اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر ہے 4، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ جو بھروسہ کرتے نا اللہ پر، پرابلم پتہ ہے کیا ہو گیا ہے؟ آج کے اس مادی دور میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر بھروسہ ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، کہتے نہیں مگر حال یہ ہے کہ رب پر بھروسہ نہیں ہے۔
तवक्कुल करने वाले के बारे में कैसा नवाजा जाता है। आजकल डिफिकल्टीज हैं, कारोबार के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, डिफिकल्टी में आ जाते हैं। जब तवक्कुल नहीं होता ना तो इसका अपोजिट पता है क्या होता है। बंदे को जब अल्लाह पे भरोसा नहीं रहता ना तो वो मायूसी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, हराम की तरफ, झूठ की तरफ, और एक वक्त आता है कि खुदकुशी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे ये फील होने लगता है कि मैं फंस गया हूं, कौन निकाल सकता है मुझे, मैं तो इतनी बड़ी डिफिकल्टी में आ गया कि अब तो निकल ही नहीं पाऊंगा। ये वो स्टेज होता है जब तवक्कुल की हाजत होती है। बंदे को रब पे भरोसा हो कि मैं कितना ही कमजोर सही, मुसीबत कितनी बड़ी सही, अरे मुझे लग रहा है मैं नहीं निकल सकूंगा, मगर मेरा खालिक वो है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। वो कुन फरमाता है तो फयकून हो जाता है। मेरी मुश्किल उसके लिए क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा उस पर भरोसा करने का हक है, ये बात है कि जैसा हक है, जिस लेवल का भरोसा करना है, उसको अपना खालिक मालिक सब कुछ जानना है, फिर मिलेगा क्या। अल्लाह के नबी फरमाते वो तुम्हें इस तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है, कि वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलता है और शाम को सैर होकर लौटता है। जितने परिंदे हैं दुनिया में, कभी आपने किसी घोंसले में कबर्ड या फ्रिज देखा? कुछ नहीं होता। जब वो सुबह निकलते सारे खाली पेट होते हैं, मगर शाम जब वो लौटते हैं तो सबको अल्लाह ने रिस्क दे दिया होता है। भरोसा है ना, उनको टेंशन नहीं है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमारी टेंशन ही खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के बाद अगले प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये माल नहीं बिका तो फिर क्या होगा, सिरिये का रेट बढ़ गया तो फिर क्या होगा। टेंशन में ही जिंदगी गुजर रही है। मसला क्या है कि ना शुक्र रहा ना अल्लाह पर भरोसा रहा। ये दो चीजें हमसे गई, लाइफ से एंजॉयमेंट भी खत्म हो गई और टेंशनों ने बसेरा डाल दिया है। एक बादशाह था और उस बादशाह के पास बड़ा पैसा है। जाहिर है बादशाह तो बादशाह ही होता है, बहुत पैसे होते हैं, मगर उसे नींद नहीं आती थी। रात को सोचता ही रहता था, टेंशनें रहती थी। उसने अपने वजीर को बुलाया, कहता मैं रात को जब सोता हूं मुझे टेंशन रहती है, नींद नहीं आती, फ्रेश नहीं होता। मैं जब भी खिड़की खोल के बाहर अपने खादिमों को देखता हूं, गुलामों को देखता हूं, बड़े मजे से सो रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं, इनके चेहरे पे कोई टेंशन भी नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है और टेंशन है, इनके पास कुछ भी नहीं फिर भी फ्रेश है। तब बादशाह सलामत इसको समझने के लिए आपको 99 नंबर वाला फार्मूला यूज करना होगा। अब जरा आज सारे बिल्डर भाई ये फार्मूला समझ जाओ। उसने बादशाह के गुलाम को बुलाया कि जरा करीब आओ, और बादशाह सलामत से कहा कि जरा 100 अशरफियों का एक इनाम की थैली मुझे दें। 100 अशरफियां, इट मींस 100 गोल्ड कॉइन्स, सोने की अशरफियां। बादशाह से वो थैली ली और उसमें से एक कॉइन उसने निकाल कर जेब में रख लिया, एक अशरफी, और 99 का तोहफा उस गुलाम को दिया कि जाओ तुम्हें बादशाह ने 100 अशरफियों का तोहफा दिया। वो तो बहुत खुश, कभी जिंदगी में इतनी अशरफियां नहीं देखी थी। दौड़ा दौड़ा घर गया, घर वालों को बताया मुबारक हो, क्या हुआ, बादशाह सलामत ने 100 अशरफियां दी हैं। अरे कमाल हो गया साहब, अपने तो दिन फिर गए। सारे घर वाले खुश, एवरीबडी बिकम हैप्पी। थोड़ी देर बाद जब बहुत खुश हो गए, बड़ा एंजॉय किया, खाना भी बड़ा अच्छा लगा। आपका भी जब डील अच्छी होती है उस दिन खाना भी बड़ा अच्छा लगता है, पता है। बंदा उस दिन फ्रूट भी घर वालों के लिए लेके जाता है, अरे आज डील बड़ी अच्छी हुई है, सौदा प्लॉट बड़ा कमाल का बिका है। जिस दिन डील अच्छी है उस दिन मूड अच्छा, जिस दिन मंदा उस दिन हमारा भी मूड खराब, घर वालों का भी मूड खराब कर देना है। उनका क्या कसूर था भाई। अब यही हो रहा है उस गुलाम के घर में, सब लोग खुश, वो दाल रोटी भी अच्छी लग रही है उनको। बाद में बच्चों ने कहा अब्बा जान कभी अशरफियां देखी नहीं है, दिखाएं तो सही, हम भी तो देखें कैसी हैं वो अशरफियां। बाप ने कहा चलो खोलते हैं। खोली तो वो पूरा ढेर लग गया। अच्छा अब्बू अब गिन लें? कहा चलो गिनो, बच्चों को खुशी होती है। बच्चों ने गिना तो कहा अब्बू ये तो 99 है, 100 नहीं है। अरे तुमको गिनना नहीं आता, दोबारा गिनो। दोबारा गिनी, 99। अब्बू फिर 99 है, हटो हटो मैं गिनता हूं। अब उस गुलाम ने, उसकी बीवी ने गिनी, फिर 99। एक किधर गई? बादशाह सलामत के दरबार से तो पूरी मिली होंगी। अब बीवी कहती है तुमसे संभलती नहीं कोई चीज, इतनी बड़ा तोहफा मिला तो ये थैली नहीं संभाल सके। इतनी कीमती एक अशरफी की कीमत पता है तुम्हें? कभी जिंदगी में देखी थी? वही गिरा के आ गए। और बेटी कहती नहीं नहीं अम्मी अब्बू यही किसी दराज के नीचे, कबट के नीचे गिर गई होगी। अब जनाब उस घर की कुर्सियां उठी, दराजे उठी, पलंग उठी, हंगामा, सारी रात अशरफी ढूंढते रहे हैं और लड़ाई होती रही। तुमने खो दी, शर्मिंदा करते रहे, डांटते रहे शौहर को।
صبح وہ غلام جب واپس بادشاہ کے دربار میں گیا تو آنکھیں سوجی ہوئی لال، جو روز بڑی پکی نیند سوتا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، وزیر نے بلایا، ادھر آؤ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ بادشاہ بھی بیٹھا، کہ ہوا یہ صاحب کہ وہ رات اشرفیاں تو لے کر گیا، ساری رات گھر میں لڑائی ہوتی رہی، اشرفی ایک کھو گئی ہے۔ وزیر نے وہ جیب سے اشرفی نکالی، اس غلام کو دی کہ یہ میرے پاس تھی، معاف کر دینا، لے جاؤ۔ وہ تو چلا گیا۔ اب اس وزیر نے بادشاہ کو معاملہ سمجھایا، بیسیکلی یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے مگر جو ایک نہیں ہے نا، آپ اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے پاس لاکھوں نعمتیں ہیں مگر اس کا شکر نہیں ہے، اس کی انجوائمنٹ نہیں ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی جس کو کہے گریٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ مالک تیری مہربانی تو نے اتنا کچھ دیا۔ سارے ٹینشن میں اس بات کے جو ایک اشرفی نہیں ہے۔ اس ایک اشرفی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے موڈ آف ہے، ہمارے سر پر ٹینشن ہے، کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، وہ کہتا ہے یار آگے کب بڑھوں گا؟ ارے جو دیا اس پر شکر کب کرو گے؟ اللہ نے تمہیں کروڑ سے اچھا بنایا ہے، کبھی ہم نے اس پر انجوائے کیا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، 99 نہیں ہے، 99 اشرفی ہیں آپ کے پاس۔ کبھی کاغذ قلم لے کر چلے، کاغذ قلم نہیں تو موبائل کا نوٹ پیڈ کھول کر لکھیے گا اللہ نے دیا کیا کیا ہے مجھے، تب پتا چلے گا کہ آنکھیں دی ہیں اندھا نہیں بنایا، کان دیے ہیں بہرا نہیں بنایا، زبان دی ہے گونگا نہیں بنایا، ہاتھ دیے ہیں ٹوٹا نہیں بنایا، پیر دیے لنگڑا نہیں بنایا، مجھے 2 گردے پورے دیے، ڈائلسس کا مریض نہیں جناب، میرے دل میں سوراخ نہیں، بچے سوراخ لے کر دل میں پیدا ہو رہے ہیں، بریتھنگ کوئی پرابلم نہیں، خدا کی قسم۔ اب سانس کی ویلیو کیا ہے کرونا وائرس نے لوگوں کو بتایا، میسج آتے ہیں کہ کسی طرح سب کچھ لے لو، میری سانس آسانی سے آ جائے۔ یہ جو آکسیجن لیول کم ہوتا ہے انسان کو لگ پتا جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سانس اندر لینا اور سانس باہر نکالنا ہے۔ سوچو تو صحیح، اولاد دی، زوجہ دی، ماں باپ دیے، گھر دیا، عزت دی، مسلمان بنایا، لکھتے جاؤ گے ختم ہو جائے گی لسٹ۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا پھر بھی چین نہیں ہے، پھر بھی شکر نہیں ہے، پھر بھی توکل نہیں ہے، کب شکر ادا کرو گے؟ وہ ایک اشرفی جو نہیں ہے، وہ والی گاڑی ملے گی تو زندگی کا مزہ آئے گا، وہ والا پلاٹ لوں گا تو زندگی کا لطف آئے گا، اس ملک کو وزٹ کروں گا تب جناب زندگی پوری ہوگی۔ ارے جو ہے اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اور رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دیا ہے اس کا شکر تو ادا کرو نا۔ اور وہ کریم کیسا ہے، خود قرآن میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ آپ شکر کریں وہ اور دے رہا ہے، ناشکری کر رہے ہیں اس لیے بڑھ بھی نہیں رہا اور اس میں پرابلمز بھی آ رہی ہیں۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کم سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو نا، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ یہ جو آکسیجن ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی ایک پوسٹ پڑھی تھی، عرب شریف میں ایک بندے کو سانس کا پرابلم ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہوا، 12 دن کے بعد جب اس کو ہاسپٹل سے رہائی ملی تو 1000 کے قریب درہم کا اس کو بل بنا کے، 1000 ریال کا بل بنایا۔ تو اس نے کہا کیوں، کس چیز کا بل ہے؟ کہ 12 دن آپ نے آکسیجن لی ہمارے ہاسپٹل میں، آپ کو 1000 ریال پے کرنے۔ وہ بندہ رونے لگا، 72 ایئرز ایج تھی، بہت مالدار تھا۔ ہاسپٹل والے ڈر گئے، کہتے اگر بل زیادہ لگا تو ہم کم کر دیتے، روئیں تو نہ۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا، میرے پاس پیسے بہت ہیں۔ تم نے 12 دن آکسیجن لگائی اور 1000 ریال بل بنا دیا ہے، میں 72 سال سے آکسیجن فری اللہ کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا مقروض ہو گیا میں اللہ کی بارگاہ میں۔ شکر ادا کیا کبھی؟ کیا کہتے ہیں آکسی میٹر آج کل لوگ لگا رہے ہیں نا کہ یار آکسیجن پوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ کبھی سوچا تھا کہ مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا؟ ساری زندگی آکسیجن لیتے رہے، یوز کرتے رہے، اللہ کا شکر کب ادا کیا؟ اور جب تک یہ اللہ سے محبت والا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، جب یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، توکل ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو رہا نہیں، کدھر سے بھی آتا ہے پکڑ لو، اور اس حرام کی روزی کی وجہ سے پھر انسان بربادی کی طرف جاتا ہے۔ عاشق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء اور رسل کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں۔ غلام نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پیا،
غلام نے عرض کی حضور میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز لاتا تھا آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کدھر سے لائے ہو، آج پوچھا نہیں آپ نے، فرمایا جلدی بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ کہ حضور مسئلہ یہ تھا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نے ایک بیمار پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج اس بندے نے مجھے اس کے بدلے یہ دودھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ جو دودھ مجھے پلایا اس نے تو حرام طریقے سے لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ حالانکہ آپ کی اس میں غلطی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھا، مگر آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کہہ کی دودھ نکالا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی، یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا اے اللہ اسے اب تو معاف فرما دے۔ یہ تقویٰ ہے اللہ والوں کا کہ کوئی ذرہ بھی حرام کا ہماری روزی میں شامل نہ ہو، ہماری غذا میں شامل نہ ہو۔ اے میرے بلڈر بھائیوں، تعمیرات کرنے والوں، آپ کو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اگر سچے طریقے سے آپ کام کریں تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ سنو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلائی کا کام کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر دیانت داری کے ساتھ کام کرو گے تو حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ایک شخص نے کہا حضور میں معمار ہوں۔ سنو بلڈروں، تعمیر کرنے والوں، وہ بھی بلڈر تھا، گھر بنانے والا تھا، کہتا حضور میں گھر بناتا ہوں، معمار ہوں، بلڈر ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے صحیح طریقے سے ایمانداری سے کام کیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی نا۔ اے گھر بنانے والوں، عمارتیں بنانے والوں، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اسی کاروبار سے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ایمانداری سے کام کرو گے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ آگے سنو، تجارت کرنے والے بیٹھے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے مدنی چینل پر بعد میں سنیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور میں تجارت کرتا ہوں، بزنس مین ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے ایمانداری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے اسلام ڈسکریج نہیں کرتا کاروبار کرنے کو، پیسے کمانے کو، لیکن سچ بول کر کریں نا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی طرح بس پیسے آ جائیں، گاہک کا بیڑا رکھو، کسٹمر کو خراب مال ملتا ہو تو مل جائے، اپنی بکنگ ہونی چاہیے، اپنا سودا بکنا چاہیے۔ یہ ایک بار کر لو گے، دو بار کر لو گے۔ اچھا بزرگ اور جو سینئر لوگ بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جو سچ بولتا ہے، پراپر چیز دیتا ہے۔ میں ایسے بلڈروں کو بھی جانتا ہوں بتاتے کم ہے دیتے زیادہ ہیں، پہلے بتائیں گے یہ چیزیں ہوں گی، اس سے اچھی لگا کر دیں گے، ان کا کاروبار کم نہیں ہوتا، ان کو لوگ پہلے سے بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ سچ کو آنچ نہیں ہے، آپ ایک بار گاہک کا نقصان کر لیں گے، آپ ایک بار دھوکہ دے دیں گے، لیکن جو سچا سودا بیچتا ہے، کھرا سودا بیچتا ہے، تھوڑا نفع رکھتا ہے، گاہک کو جناب سپورٹ کرتا ہے، اس کی جناب پروجیکٹس میں لائن لگی ہوئی، اس کا نام بن جاتا ہے، اس کا برانڈ بن جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ جب سچے کو دنیا میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وہ جائے گا، اس کو وہاں بھی فائدے ملیں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون تو یہ کیا ہے؟ کسی مفتی صاحب کے فضائل تو میں بیان نہیں کر رہا، لیکن سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آپ سچ، آپ کو شیطان کیا خیال دلوائے گا، یار اب مارکیٹ میں ایسا دور ہی نہیں رہا، میں سچ بولوں گا میرا سودا ہی نہیں بکنا ہے، سارے جناب بتاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، کیٹلاگ کسی اور طرح کا ہوتا ہے، سودا کچھ اور ہوتا ہے۔ نہیں جناب، یہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ پہ توکل کدھر گیا؟ وہی تو میرا بیان ہے نا، بھروسہ کدھر گیا، ایمان کدھر گیا کہ سب غلط کر رہے ہیں تو میں بھی غلط کروں گا تو ہی میرا مال بکے گا؟ نہیں، ایک بات آج ذہن میں بٹھا لیجئے، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جو آپ کے مقدر میں نا وہ آپ کے گھر تک پہنچے گا۔ آپ صبر تو کریں، سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں، حلال کا ذہن رکھیں، اور سبحان اللہ حلال روزی کدھر پہنچاتی ہے انسان کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے ایک سوال کیا، سوال سنیے گا، شاید یہ آپ سب کے دل کا سوال ہوگا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ What is the meaning of مستجاب الدعوات؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے۔ آپ سارے بھی بننا چاہتے ہیں نا؟ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنے مجاہدات کرو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نہیں،
نبی پاک نے ایک جملے میں جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. That's it. روزی سچی، غذا پکی، حلال. اللہ کے بندے کس طرح اللہ پر بھروسہ کرتے اور اپنے بچوں کو بھی توکل سکھاتے تھے. آج تو ہم نے اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کی، بیٹا دیکھ پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوگا، دنیا میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ اپنے بچوں کو اپنے جونیئرز کو یہ ٹرین کرتے ہیں نا تو خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے. آج کوئی کسی کو قرضہ نہیں دیتا ہے، قرضے پہ بھی سود لینا ہے، یار پیسے پہ پیسہ ملے گا تو دوں گا، کیونکہ رحم دلی ختم ہو گئی نا. مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ پیسہ ہی ہوگا تو سب کچھ ہوگا. پہلے تو یہ ذہن سے نکال دو، اگر پیسے سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی امیر پھر غمزدہ نہ ہوتا، کسی امیر کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی. ہم تو دعوت اسلامی کا شعبہ یہی رکھتے ہیں، بزنس کمیونٹی اور پرسنالٹی سے ملتے ہیں. یقین کریں آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، بڑے بڑے مالدار جب اکیلے میں مل کر اپنی پوزیشن بتاتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا دکھی ہے، اس کے گھر میں اتنے مسائل ہیں. تو پیسے سے غم دور نہیں ہوتے، اللہ چاہے تو خوشیاں ملتی ہیں. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ، اپنی آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم خود بھی توکل کریں، اپنے بچوں کو بھی توکل سکھائیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کمال کی ٹریننگ کی. بچے کو کہا جب بھوک لگے، گھر میں ایک بڑا سا یوں سمجھے کہ کھڑکی تھی، تو آپ نے بچے سے ہی کہا کہ بیٹا جب تمہیں کھانا کھانا ہو نا تو اس کھڑکی کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ مجھے روزی دے دے، تمہیں کھانا اس کھڑکی سے مل جایا کرے گا. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو کھڑکی پہ پیچھے سے کھانا رکھ دینا. بیٹا روز جاتا، کھانے کا وقت ہوتا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے. بیوی ان کی والدہ جو تھی وہ پیچھے سے تھالی رکھ دیتی، وہ کھانا اٹھاتا. اس کو بچپن سے یہ فیل کروایا جا رہا تھا کہ روزی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. وہ بیٹا یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا. ایک دن ان کی بیٹی، ان کی جو زوجہ تھی، وہ گھبرائے ہوئے حضرت احمد بن حرب کے پاس آئی کہ آج تو کمال ہو گیا. کیا ہوا؟ کب آج کھانے کا ٹائم ہوا میں لیٹ ہو گئی. جب میں دوڑی دوڑی وہاں گئی تو دیکھا بچہ خود ہی کھانا کھا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا روز اللہ بھیجتا ہے، آج بھی اللہ کی طرف سے آیا. تو حضور یہ بتائیں آج کا کھانا کدھر سے آیا؟ تو حضرت احمد بن حرب کہتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا. اب تم نے کھانا نہیں رکھنا، اب اللہ قریب اسے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. جب لیول آف توکل یہ ہوتا ہے نا تو غیب کے در کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے